الحاد کا مقدمہ۔ مذہب جس خدا پر ایمان کی دعوت دیتا ہے اس کے مقابل میں وہ لوگ ہمیشہ رہے ہیں جو ہماری اس کائنات ہی کو انسان کا خالق سمجھتے ہیں۔ اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ 17ویں صدی سے پہلے مذہب اور مذہبی فکر کا سیاسی غلبہ عالمی سطح پر قائم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کم و بیش 1000 سال تک یہ غلبہ اسی طرح قائم رہا۔ الہامی صحائف میں اس کی مدت یہی بیان ہوئی ہے۔ یہ خدا کے فرستادوں کی پیشین گوئی تھی، لہذا عرب بحرب پوری ہوئی اور اب یہ غلبہ پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ اس سے جو فضا پیدا ہوئی ہے اس میں الحاد کے علمبردار بڑی تعداد میں نمایاں ہو گئے ہیں اور مذہب کے خلاف اپنا مقدمہ پورے یقین و اذعان کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ یہ مقدمہ جن اعتراضات کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر 4 ہی ہیں۔ ان کا جواب قرآن نے جس طرح دیا ہے ہم یہاں اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ خدا کا تصور انسان کے فکری ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن جس خدا کا تعارف کراتا ہے اس کے کوئی آثار انسان کی ابتدائی تاریخ میں نہیں ملتے۔ اس کو جہاں سے دیکھیے شرک کے مظاہر اس میں ہر جگہ موجود ہیں، مگر توحید کسی جگہ نظر نہیں آتی۔ چنانچہ واقعہ یہی ہے کہ ایک خدا کا تصور اس تاریخ میں بتدریج نمایاں ہوا ہے اور وہ بھی اس کے پیش کرنے والوں کے حالات کی رعایت سے، کسی جگہ بادشاہ، کسی جگہ غیور شوہر اور کسی جگہ غریبوں کے ہمدرد کسی مذہبی رہنما کی حیثیت سے۔ پھر یہی نہیں، مشرکانہ مذاہب کے مراسم عبودیت بھی وہ اس سفر سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اور ہر زمانے میں انہی کو اپنے لیے خاص کرنے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد کس طرح ممکن ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے اس خدا کو کوئی عاقل اپنا خالق و مالک اور معبود ماننے کے لیے تیار ہو جائے؟ اس اعتراض کے جواب میں عرض ہے کہ ارتقاء کا یہ افسانہ محض افسانہ ہی ہے، اس کی کوئی بنیاد حقائق کی دنیا میں تلاش نہیں کی جا سکتی۔ انسان کے مذہبی فکر کی تاریخ سے متعلق جو معلومات اب تک حاصل ہوئی ہیں ان کی روح سے اس کو زیادہ سے زیادہ 5000 سال تک پیچھے لے جا سکتے ہیں، لیکن زمین پر انسان کی عمر بھی کیا یہی ہے؟ اس سے متعلق جو تحقیقات اب تک ہوئی ہیں ان کی روشنی میں اس کا کم سے کم اندازہ بھی اگر لگایا جائے تو یہ اس سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد کیا چیز ہے جو قرآن کے اس بیان کو جھٹلا دے سکتی ہے کہ انسان ابتدا میں ایک ہی مذہب پر تھے؟ اس کی ہدایت انہیں خود ان کے پروردگار نے دی تھی۔ ان کے مذہبی فکر میں انحرافات اس کے بعد کسی زمانے میں داخل ہوئے جس کے نتیجے میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ شرک اسی دور کی چیز ہے، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ مذہبی فکر کا سفر شرک سے توحید کی طرف نہیں بلکہ توحید سے شرک کی طرف ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ یونس 10:19۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، انہوں نے بعد میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر لی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ پچھلے 2000 سال کی تاریخ بھی اسی حقیقت کی گواہی دیتی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس تاریخ کی ابتدا خدا کے 2 جلیل القدر پیغمبروں مسیح اور محمد کی طرف سے توحید کی منادی سے ہوئی تھی، مگر اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ فلسفے اور تصوف کی آمیزش نے ان کی تعلیمات میں کیا کیا انحرافات پیدا کر دیے ہیں، یہاں تک کہ خود مسیح علیہ السلام کے پیرو ان کو خدا کا بیٹا اور ان کی ماں کو مادر خدا بنا کر
ان سے دعا و مناجات کرتے نظر آتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو احمد کے پردے میں احد کو دیکھتے اور ذوق و مستی کے عالم میں پکار اٹھتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس کے بعد یہ حقیقت محتاج دلیل نہیں رہتی کہ مراسم عبودیت بھی اصلاً خدا کی طرف سے اور خدا ہی کے لیے مقرر کیے گئے تھے، مگر شرک نے جب اپنے معبود تخلیق کیے تو بعض ترامیم کے ساتھ انہی کو اپنے ان معبودوں کے لیے بھی اختیار کر لیا۔ چنانچہ پیغمبروں کی بعثت ہوئی تو لوگوں سے جو سب سے بڑا مطالبہ ان کی دعوت میں کیا گیا وہ یہی تھا کہ لوگوں، یہ مراسم عبودیت صرف خدا کے لیے خاص ہے اور اسی کے لیے خاص رہنے چاہیے، اس لیے کہ تنہا وہی تمہارا پروردگار، وہی کائنات کا بادشاہ اور وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ الہامی صحائف میں خدا کا تصور بظاہر متفاوت نظر آتا ہے، اس کی وجہ محض سوء فہم ہے۔ یہ صحائف ادب عالیہ کا بہترین نمونہ ہے، لہٰذا ایک ایک مقام پر ان کی آیات کو ان کے مرتبین کے تاریخی بیانات سے الگ کر کے دکھایا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے کس قلت علم، قلت تدبر اور کس بے ذوقی کے ساتھ ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح ان کا سارا حسن اپنی تشریحات سے غارت کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ شعر مرا و مدرسہ کے برد۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مذہب کو لوگوں نے جس طرح سمجھا اور اس کے نتیجے میں جو مذہبی فکر وجود میں آیا ہے وہ ایک مجموعہ تضادات ہے۔ اس میں نہ خدا کے تصور پر اتفاق ہے، نہ اس کی صفات اور اس کے افعال پر، نہ انسان کے ساتھ اس کے معاملہ کرنے کے طریقے پر، نہ اس کے احکام و ہدایات پر، نہ انسان سے اس کے مطالبات پر، نہ انسان اور کائنات کے بارے میں اس کے مضمومات پر۔ گویا وہی معاملہ ہے کہ لائے ہیں بزم ناز سے یار خبر الگ الگ۔ اس کے بعد کسی عاقل سے کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس مجموعہ تضادات کو وہ کسی بھی درجے میں قابل التفات سمجھے گا یا اس پر ایمان لائے گا؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ وجودی حقائق کے ادراک اور ان سے اخذ و استدلال کی جو صلاحیت انسان کو عطا ہوئی ہے، یہ اختلافات اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ انسان نے جو کمالات اس دنیا میں اب تک دکھائے ہیں وہ سب اسی صلاحیت کا فیضان ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کے سوء استعمال سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن غور کیجئے تو انسان کا اصلی شرف یہی صلاحیت ہے۔ انسان اسی سے انسان ہے، اس کے خالق نے اس کو اسی طرح بنایا ہے اور آگے بھی اسی کے ساتھ حیات ابدی کی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنی ہدایت کے فہم میں وحدت پیدا کرنے کے لیے وہ انسان سے یہ صلاحیت سلب کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے صاف فیصلہ سنا دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں کیا گیا اور نہ آئندہ کبھی کیا جائے گا۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کو اس کے نتیجے میں اختلافات کی بھول بھلیاں میں سرگرداں رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ خدا کا دین تو ایک ہی ہے اور اس کا نام بھی ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، لیکن اس کے سمجھنے میں یہ صورتحال جیسے ہی پیدا ہوئی تھی، خدا نے ہر قوم میں اپنے پیغمبر بھیجنا شروع کر دیے اور ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل کر دی تھیں۔ یہ کتابیں حق و باطل میں امتیاز کے لیے میزان اور فرقان کی حیثیت سے نازل کی گئیں تاکہ لوگ ان کے ذریعے سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں اور اس طرح حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا ہے، کان الناس امۃ واحدہ وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ۔ البقرہ 2:213۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے
اور انذار کرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلاف کا فیصلہ کرتے۔ اس سلسلے کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا کے الہامی لٹریچر میں اب تنہا یہی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح دی گئی بغیر کسی ادنا تغیر کے بالکل اسی طرح، اسی زبان میں اور اسی ترتیب کے ساتھ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا یہ تواتر خود ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو اس وقت بھی لاکھوں مسلمان الحمد سے والناس تک محض حافظے کی مدد سے سنا سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پچھلے 1400 سال میں اس کی روایت کا یہ سلسلہ ایک دن کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ اس کی حفاظت کا یہ اہتمام خود پروردگار عالم کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کے جن پہلوؤں کی طرف خود قرآن نے جگہ جگہ توجہ دلائی ہے وہ استاد امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کے زمانہ نزول میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا خاص اہتمام فرمایا کہ قرآن کی وحی میں شیاطین کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ یوں تو اس نظام کائنات میں یہ مستقل اہتمام ہے کہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہ سن سکے۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہ اہتمام خاص طور پر تھا کہ شیاطین وحی الہی میں کوئی مداخلت نہ کر پائیں تاکہ ان کے قرآن کے آگے سے من بین یدیہ کچھ گھسانے کا موقع نہ مل سکے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اپنے جس فرشتے کو منتخب کیا اس کی صفت قرآن میں ذی قوہ، مطاع، قوی، امین اور عند ذی العرش مکین وارد ہوئی ہے، یعنی وہ فرشتہ ایسا زوراور ہے کہ ارواح خبیثہ اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ کوئی چیز بھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے وہ اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ اس میں زیر زبر کا بھی فرق واقع ہو سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اہتمام بھی اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن میں اس کے منبع کی طرف سے کسی باطل کے گھسنے کا امکان باقی نہ رہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو اٹھانے کے لیے جس بشر کو منتخب فرمایا، اول تو وہ ہر پہلو سے خود خیر الخلائق تھا، ثانیاً قرآن کو یاد رکھنے اور اس کی حفاظت و ترتیب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تنہا اس کے اوپر نہیں ڈالی بلکہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں فرمایا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ۔ 75 16 سے 19۔ اور تم اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز نہ چلاؤ، ہمارے اوپر ہے اس کے جمع کرنے اور اس کے سنانے کی ذمہ داری۔ تو جب ہم اس کو سنا چکیں تو اس سنانے کی پیروی کرو، پھر ہمارے ذمے ہے اس کی وضاحت۔ روایات سے ثابت ہے کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقرب صحابہ یاد بھی رکھتے، اور ہر رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مذاکرہ بھی فرماتے رہتے تاکہ کسی سہو و نسیان کا اندیشہ نہ رہے، اور یہ مذاکرہ اس ترتیب کے مطابق ہوتا جس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مرتب کرنا پسند فرمایا۔ یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے آخری رمضان میں یہ مذاکرہ 2 مرتبہ فرمایا، پھر اسی ترتیب اور اسی قرأت کے مطابق پورا قرآن ضبط تحریر میں لایا گیا، اور بعد میں خلفائے راشدین نے اس کی نقلیں مملکت کے دوسرے شہروں میں بھجوائیں۔ یہ اہتمام پچھلے صحیفوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا،
یہاں تک کہ تورات کے متعلق تو یہ علم بھی کسی کو نہیں ہے کہ اس کے مختلف صحیفے کس زمانے میں اور کن لوگوں کے ہاتھوں مرتب ہوئے۔ چوتھا یہ کہ قرآن اپنی فصاحت الفاظ اور بلاغت معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے، جس کے سبب سے کسی غیر کا کلام اس کے ساتھ پیوند نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بھی باوجود کہ آپ اس قرآن کے لانے والے اور افصح العرب والعجم ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی غیر کا کلام اس کے ساتھ مخلوط ہو سکے۔ چنانچہ جن مدعیوں نے قرآن کا جواب پیش کرنے کی جسارت کی، ان کے مزخرفات کے نمونے ادب اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ ان کو قرآن کے مقابل میں رکھ کر موازنہ کر لیجئے، دونوں میں گوہر اور پشیز کا فرق نظر آئے گا۔ اس طرح گویا پیچھے سے بھی ولا من خلفی قرآن میں دراندازی کی راہ مسدود کر دی گئی۔ پانچویں یہ کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان کی حفاظت کا بھی قیامت تک کے لیے وعدہ فرما لیا۔ دوسرے آسمانی صحیفوں میں تو ان کی اصل زبانیں مٹ جانے کے سبب سے بے شمار تحریفیں ترجموں کی راہ سے داخل ہو گئیں، جن کا سراغ اب ناممکن ہے، لیکن قرآن کی اصل زبان محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس وجہ سے ترجموں اور تفسیروں کی راہ سے اس میں کسی باطل کے گھسنے کا امکان نہیں ہے۔ اگر اس میں کسی باطل کو گھسانے کی کوشش کی جائے گی تو اہل علم اصل پر پرکھ کر اس کو چھانٹ کر الگ کر سکتے ہیں۔ تدبر قرآن 7:112۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مذہب جس خدا کو ماننے کی دعوت دیتا ہے اس کے رویے نہایت ظالمانہ ہے۔ وہ بچوں تک کو بیماریوں اور تکلیفوں سے رلا رلا کر مار ڈالتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں جانوروں کو روزانہ انسانوں سے ذبح کراتا اور دوسرے جانوروں سے پھڑواتا ہے۔ وہ کسی قاتل اور ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا، بلکہ انہیں ظلم و عدوان کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ بے شمار مخلوقات محض اس لیے پیدا کرتا ہے کہ انسان انہیں سدھائیں اور اپنا محکوم بنائیں اور ان کی ایک ایک چیز کو اپنے کام میں لائیں، یہاں تک کہ خود انسانوں کو انسانوں کے خلاف قتل و قتال کی ترغیب دیتا اور اس پر اجر کے وعدے کرتا ہے۔ پھر یہی نہیں، اس کی بنائی ہوئی یہ دنیا بھی ہر لحاظ سے کامل نہیں ہے۔ اس میں زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، اور یہی نہیں، بعض جگہ نقائص بھی بتائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیسے مانا جائے کہ وہ کوئی رحمان و رحیم اور علیم و حکیم ہستی ہے جس کا ذہن لامحدود اور قدرت بے پایاں ہے؟ اس اعتراض کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ خدا کی صفات کمال اور صفات جلال و جمال کا ظہور جس دنیا میں اصلاً ہونا ہے وہ ابھی پردہ غیب میں ہے، اور انسان کو اسی دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس وقت جو عظیم کائنات اور اس کی اربوں کہکشانیں بظاہر بے آب و گیاہ اس کے سامنے بکھری ہوئی ہیں، یہ سب اسی دنیا کا سامان تعمیر ہے، اور سامان تعمیر ہی کی طرح بے کراں خلا میں بکھیر دیا گیا ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ وہ دن اب زیادہ دور نہیں ہے جب اسے ایک دوسرے زمین و آسمان میں بدل دیا جائے گا اور سب اللہ واحد و قہار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی جس کی وسعت پوری کائنات کی وسعت ہوگی۔ وہ خدا کی دینونت اور رحمت و عنایت کی دنیا ہے۔ ہم جس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتے ہیں یہ اسی کی تمہید ہے۔ اسے نہ عدالت کے لیے برپا کیا گیا ہے اور نہ ظہور کمال کے لیے۔ اس کا مقصد محض ابتلا ہے، یہاں تک کہ جن و انس سب عرصہ امتحان میں ہے۔ ارشاد فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ الملک 67:2۔ وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ زندگی موت سے، خوشی غم سے، لذت الم سے، اطمینان اضطراب سے، راحت تکلیف سے،
اور نعمت اس دنیا میں کبھی نقمت سے الگ نہیں ہوتی۔ انہیں زوجین کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ یہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں کی دنیا ہے۔ انسان کو جو کچھ علم و دانش عطا ہوا ہے وہ اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے عطا ہوا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، اصل حکمت یہی ہے، اور جس نے اسے پا لیا اس نے در حقیقت خیر کثیر کا ایک خزانہ پا لیا ہے، اس لیے کہ اسی سے انسان اپنے حدود علم کو پہچانتا اور خدا کو مسئول ٹھہرانے کے بجائے اس کے سامنے اعتراف عجز کے ساتھ اس کی اسکیم کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور ہر لحظہ دست بدعا رہتا ہے کہ رب زدنی علما، پروردگار میرا علم زیادہ کر دے۔ علم و فلسفے کی سب سے بڑی محرومی اسی حکمت سے محرومی ہے۔ خدا پر یہ اعتراض اسی سے پیدا ہوتا اور انسان کو ہمیشہ کے لیے ان ظلمتوں کے حوالے کر دیتا ہے جن کے آگے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ انسان کے زمانہ طفولیت میں ہو سکتا ہے کہ اس کو مذہب کی ضرورت رہی ہو، لیکن اب وہ عاقل و بالغ ہے، اس نے تجربے، مشاہدے، استقراء اور استنباط پر مبنی اپنے علم اور اپنی سائنس کے ذریعے سے ہر مشکل کو حل کرنے کی کلید دریافت کر لی ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کو بھی بڑی حد تک سمجھنے لگا ہے، اور اس نے معاشرے کی تنظیم اور سیاست و معیشت کی ضرورتوں کے لیے بھی نہایت اعلیٰ اقدار پر مبنی سماجی تشکیلات پیدا کر لیں اور ادارے بنا لیے ہیں، جن کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے انسان کا اپنا علم ان شرائع کے مقابل میں کتنا بلند و برتر ہے، جن کا کلادہ و مذہب کے نام پر صدیوں سے اپنی گردن میں ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے بعد کون ہے جو ان شرائع کو کسی بھی درجے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اس اعتراض کے جواب میں عرض ہے کہ اس طرح کا تقابل وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مذہب سے ناواقف محض ہوں، اس لیے کہ مذہب کی ہدایت ان میں سے کسی چیز کے لیے کبھی دی ہی نہیں گئی۔ وہ نہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ انسان کو سائنس کے قوانین سمجھائے، نہ اس لیے کہ اس کی طبی ضروریات پوری کرے، اور نہ اس لیے کہ معاشرے کی تنظیم اور سیاست و معیشت کی ضرورتوں کے لیے اس کو سماجی تشکیلات پیدا کرنا اور ادارے بنانا سکھائے۔ چنانچہ انسان نے جو کچھ اس دنیا میں آ کر کیا ہے وہ انسان ہی کو کرنا تھا۔ اس کے خالق نے اس کے لیے اسے غیر معمولی قوتیں اور صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے۔ مذہب کا مقصد انسان کے علم و عمل اور اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تزکیہ ہے۔ اس کے مشمولات میں شریعت کی اصطلاح جن چیزوں کے لیے اختیار کی گئی ہے وہ عبادات ہیں، تطہیر بدن کے احکام ہیں، تطہیر خورونوش اور تطہیر اخلاق کی ہدایات ہیں، اور یہ سب چیزیں بھی اصلاً اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے مطلوب ہے۔ خدا کا فیصلہ ہے کہ اس کا فردوس انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنا یہ تزکیہ کریں گے۔ اس سے آگے مذہب کو کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لہٰذا خدا کی شریعت کو سمجھنا ہے تو اس کے اس مقصد اور اس نصب العین کے لحاظ سے سمجھا جائے گا۔ اس کی ضرورت کا فیصلہ بھی لازماً اسی لحاظ سے ہوگا، اور دنیا کے علوم و فنون میں اس کا درجہ اور مرتبہ بھی اسی رعایت سے متعین کیا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے فرمایا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ الجمعہ 62۔ اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔